اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی کیا سزا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے اندھا اٹھائیں گے آخرت میں، نابینا ہوگا۔ آج جو قرآن سے اندھا بنا ہوا ہے، سنت مطہرہ سے اندھا بنا ہوا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ درخواست کرے گا، وہ التجا کرے گا، میرے پروردگار لما حشرتنی اعمی، آج آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میرا کیا جرم تھا؟ حالانکہ دنیا میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے، میری نشانیاں آئی تھیں، پے در پہ میری نشانیاں آئی تھیں۔ آیات کا معنی احکامات بھی ہے، آیات کا معنی سنت مطہرہ بھی ہے، آیات کا معنی قرآن کریم کی زندگی بھی ہے، اور آیات کا معنی تسلسل سے عذابوں کا آنا بھی ہے، ایک عذاب کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، مسلسل پہ در پہ عذابات آتے رہے، لیکن ان عذابوں سے تو نے عبرت حاصل نہ کی، فنسیتہا، تو بھولتا چلا گیا، تو بھولتا چلا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بلا دیا گیا، آج تجھے چھوڑ دیا گیا، آج تیرے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ نہیں ہے، آج تیرے لیے کوئی بخشش کا فیصلہ نہیں ہے۔ آج جن دنیا کے اندر جن کافروں کی زندگی کو تو سامنے رکھ کر گزارتا تھا وقت، آج انہی کافروں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ ہمارا قانون ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی زندگی میں اسراف پایا جاتا ہے، اور جو ہماری آیات پر ایمان نہیں رکھتا، ہمارے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، ہمارے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا، اعتماد نہیں اللہ کی ذات عالی پر کرتا۔